سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 221 نمبر ہے سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومنہ لونڈی ایک مشرکہ شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے. اور مشرک مردوں کو اپنی عورتیں نکاح کر کے نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور ایک مومن غلام ایک مشرک آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ آزاد مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. یہ مشرک وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن سے. اور وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو مسلمانوں کو بحیثیت اجتماعی مسلمان معاشرے کو مخاطب کیا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. وہ ایک مومن مشرک عورت سے نکاح نہ کریں. تو اس سے پہلے مکہ میں مسلمان جو ایمان لائے بہت سارے مسلمانوں کی عورتیں مشرک تھیں اور مدینہ میں بھی ایسے ہی تھا. کئی ابھی لوگ ایمان لائے عورتیں کئی لوگوں کی ایمان نہیں لائی تھیں. تو یہ بتایا کہ مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہاں یہ بتا دیا کہ ان سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے. یہودی عورت اور عیسائی سے نکاح ہو سکتا ہے. اس کے یہودی اور عیسائی رہتے ہوئے آگے سورہ مائدہ میں یہ حکم آئے گا وہاں ہم اس کی وضاحت کریں گے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی سے نکاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے تو پھر نکاح مسلمان ہونے کے بعد تو کوئی بھی ہو کوئی ہندو بھی ہو تو اس سے نکاح ہو جائے گا. یعنی یہودی رہتے ہوئے کسی عورت کے مسلمان مرد اس سے نکاح کر کے اسے بیوی کی حیثیت سے رکھ سکتا ہے عیسائی رہتے ہوئے. لیکن مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو آج کے دور میں مثلا جیسے ہندو ہیں یہ مشرک ہیں, یہودی عیسائی اہل کتاب ہیں, بدھ مت ہیں مشرک ہیں, اسی طرح پارسی ہیں فرض کریں یہ مشرک ہیں. تو آج بھی جو مشرک قومیں ہیں ان سے مسلمان مرد کا کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح کسی مسلمان عورت کا کسی مشرک مرد سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور مشرک مردوں کو اپنی عورتیں یعنی بیٹیاں بہنیں نکاح کر کے نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. فرمایا کہ ایک مشرک جو آزاد ہے اس سے ایک مومن غلام بہتر ہے اس لیے کہ وہ مومن ہے. اور مشرک جو ہے وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن سے. تو آگے سورہ مائدہ میں یہ حکم آئے گا اہل کتاب کی عورتوں کا, تو وہاں انشاءاللہ مزید میں وضاحت کروں گا. اس کے بعد ایام ماہواری کے بارے میں ہے, حیض کے بارے میں. تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا ایسا کہ اس کے بارے میں بھی سوال کیا لوگوں نے. یسألونک عن المحیض کہ یہ آپ سے
حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، کیا چیز ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے. قل هو اذى، کہہ دیجئے کہ یہ گندگی کی حالت ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی حیثیت رکھتی ہیں، بس تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے مستقبل کے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم مجھ سے ملنے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو یہ حیض کے احکام بتائے ہیں کہ یہ ایک اذیت کی حالت ہے، گندگی کی کیفیت ہے، تو لہذا اس میں عورتوں سے الگ رہو. فاعتزلوا النساء، لیکن الگ رہنے کا جو وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنے عمل سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل عورت کے قریب نہ جایا جائے اور بالکل اس سے دور رہا جائے. الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم نہ کیا جائے. باقی یہ جو فرمایا کہ ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ یا یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، تو قریب نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم نہ کیا جائے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. تو یہاں ایک ہے کہ یطہرن اور پھر ہے تطہرن. تو یطہرن سے مراد ہے کہ جب منقطع ہو جائے حیض، بند ہو جائے. پھر تطہرن کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لیں. صرف یہ نہیں کہ حیض منقطع ہوا، بلکہ جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں تو پھر ان کے پاس آؤ، یعنی پھر تم ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اب دیکھیں تو اللہ نے حکم تو نہیں دیا قرآن میں کہ ازدواجی تعلق کیسے قائم کرنا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی تشریح کی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمارا من حیث امرکم اللہ، وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو یہ حکم کیا، یہ فطرت کا ایک حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہے انسان کی، تو اس فطرت ایسی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کسی چیز کا. تو فطرت کے لحاظ سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ تعلق کیسے قائم کرنا ہے، کہاں سے. تو یہ گویا کہ اللہ کا حکم ہے. اب مثلا ہم منہ کے ذریعے کھاتے ہیں تو اللہ نے کو حکم دیا ہے کہ منہ کے ذریعے کھاؤ، یہ کہا ہے کھاؤ پیو، تو کہاں سے کھانا پینا ہے. اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے، تو اسی فطرت کے مطابق آدمی اپنے منہ سے ہی کھائے گا، تو ناک میں نوالا تو نہیں رکھے گا کوئی بھی. تو یہ فطرت ہوتی ہے. تو فطرت گویا کہ ایک حکم ہے اللہ کا، اسی فطرت کے مطابق چلو جو اللہ نے بنائی ہے. اور پھر اور فرمایا کہ عورتیں تمہارے لیے ایسے ہیں جیسے کھیتی ہوتی ہے، تو اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو. وقدموا لانفسکم، اپنے مستقبل کے لیے، یعنی اپنی اولاد کے لیے آگے سوچو کہ یہ ازدواجی تعلق جو ہے، خاندان جو آباد ہوتا ہے، میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ انسانی نسل آگے چلے. اور یہ چونکہ بڑا بھاری کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے انسانی نسل کو آگے چلانا. عورت دیکھیں نا اس کے لیے کتنی سخت مشقت اٹھاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حملت امہ وہنا علی وہن، کہ ماں اس کی یعنی بچے کی اسے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر، پھر وہ بڑا حمل ہوتا ہے کتنی تکلیف کے ساتھ، پھر وہ 2 سال دودھ پلاتی ہے ماں اس کو. تو کتنی سخت مشقت سے گزرتی ہے ماں. اور باپ کتنی مشقت کرتا ہے، اولاد کے لیے کماتا ہے، سخت مزدوری کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کما کے لا رہا ہے. تو یہ کام اتنا بڑا ہے، سخت ہے کہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو ایک تو یہ کہ فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مرد اور عورت کی ایک دوسرے سے کشش. دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلق جو ہے اس میں ایک لذت رکھ دی ہے. تو اس کے لیے مرد عورت یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر گھر کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، یا مرد اور عورت کو بھی سکون ملے، پھر سکون کی جگہ ہو جہاں اولاد کی تربیت اور پرورش ہو، یعنی اس طرح کے ماحول میں انسانی نسل آگے چلے. تو اب یہ کہ اگر مقصد شادی کا اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں پیدا کرنی، صرف اپنی خواہش پوری کرنی ہے،
تو پھر انسانی نسل تو تباہ ہو جائے گی. پھر یہ کہ کوئی شخص کیوں اتنی بھاری ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہوگا, عورت کیوں اتنی مشقت کرنے کے لیے تیار ہوگی, مرد کیوں اتنی مشقت کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو پھر آج دیکھ رہے ہیں سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے, پیدا ہو رہی ہے. کیا ہے کہ کتنی گھٹیا مثال دی جاتی ہے کہ جب بازار سے دودھ مل رہا ہے تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس خاندانی جو تعلق ہے, شادی ہے, خاندان ہے, بس یہ خواہش پوری کرنے کا نام ہے, اور خواہش آپ جہاں چاہیں پوری کر لیں. جیسے کو بیت الخلاء میں جانا ہے جہاں چاہیں چلے جائیں. تو اس کا اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ انسانی نسل ختم ہو گئی ہے. اس لیے دیکھیں کہ زنا کی سزا اسلام نے جو رکھی ہے, سخت ترین سزا جو ہے وہ زنا کی ہے, سخت ترین سزا. ویسے آپ دیکھیں عام قتل کے بدلے قتل ہے, شراب کے کوڑے ہیں, تو زنا شادی شدہ کے زنا میں سنسار ہے, پتھروں سے مارا جائے گا. کیوں کہ اگر زنا کی اجازت دے دی جائے اور زنا عام ہو جائے تو سب سے بڑی تباہی جو ہوگی وہ انسانی نسل کی ہوگی. جب کوئی آرام سے آسانی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے جہاں چاہے, اور اس پہ کوئی ذمہ داری اس پہ عائد نہیں ہوتی, تو پھر وہ کیوں چاہے گا کہ ایک بندھن میں بندھے اور مشقت اٹھائے اور گھر کو بسائے. تو وہ خواہش پوری کرے گا, جائے گا. اور آج دیکھ لیں اس کے نتائج جو نکل رہے ہیں, اور اگر کہیں اس طرح کے حالت میں عمل ہو جاتا ہے تو وہ ساری ذمہ داری وہ عورت پہ پڑتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ بچے کا باپ کدھر ہے, اور ایسے بچے پھر لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو فساد پھیلاتے پھرتے ہیں معاشرے میں. اور اب آگے نسلیں ساری خطرے میں پڑی ہوئی ہیں. جاپان کی حالت دیکھ لیں, یورپ کی دیکھ لیں, حتیٰ کہ چائنا جو سب سے بڑی دنیا کی آبادی تھی, انہوں نے جب پابندی لگائی ایک بچہ, تو اب رو رہے ہیں. کہ میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ چائنا میں ابھی بچوں کے جو اسکول ہیں, چھوٹے بچوں کے نرسری, ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے. لاکھوں کی تعداد میں کم ہو گیا اچانک. تو رپورٹ آئی کہ کیوں, انہوں نے کہا بچے ہی نہیں ہیں. تو اب رو رہے ہیں کہ آبادی آگے وہ ہماری کم ہو رہی ہے, کیا بنے گا. تو جب آپ اس طرح فطرت کے خلاف چلیں گے تو اس کے نتائج یہی نکلیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ یہاں مقصد جو ہونا چاہیے تمہارا وہ یہ ہے کہ وقدموا لانفسکم, یعنی آگے اپنی اولادوں کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے سوچو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو. اللہ سے ملاقات کرنی ہے ہر ایک نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے ملے گا. اس طرح کے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, ترجمانی کرنے والا. ہر ایک سے اللہ گفتگو کرے گا, تمہارا رب گفتگو کرے گا ہر ایک سے, ہر ایک ملے گا اپنے رب سے, حساب دے گا جا کے. تو ملنے والا یعنی اس کے سامنے پیش ہونا ہے, جا کے کھڑے ہونا ہے, حساب دینا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہر وقت انسان کو سامنے رکھنا چاہیے. کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے, اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, اس سے ملاقات کرنی ہے. تو اگر میں اس کی نافرمانیاں کروں گا, بدکاریاں کر کے جاؤں گا جنان, تو کس منہ سے اپنے رب کے سامنے جاؤں گا, کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو. بعض دفعہ دیکھیں نا, اولاد ذرا کوئی سنجیدہ ہو تو انہیں سب سے بڑی شرم کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ حرکت کی, کوئی غلط کام, تو ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے. گھر جائیں گے تو ماں باپ کیا کہیں گے. تو اسی طرح سوچنا چاہیے کہ اپنے رب سے ملنا ہے جا کر, تو کس منہ سے جائیں گے اگر اس کی نافرمانیاں کی ہیں اور بدکاریاں کی ہیں اور جرائم کیے ہیں. تو اس لیے جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ اپنے رب سے تم ملنے والے اس چیز کو سامنے رکھو, اور جو یہ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں, وبشر المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیں. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن
أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اور تم اللہ کو اپنی ایسی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم یہ کہو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام نہیں کرو گے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کا نام لے کر جو قسمیں کھاتے ہو تو اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ کوئی بھی اللہ کی قسم میں آج کے بعد کوئی اچھا کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں کسی غریب کی مدد نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ تو ہمارا اللہ کا نام اس طرح کی قسموں کے لیے استعمال کرتے ہو تو یہ نہ کرو کہ اللہ کا نام اچھی قسم کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اس طرح کی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو۔ پھر بتایا کہ جو تمہاری لغو قسم کی قسمیں ہیں وہ کیا ہیں اور جو حقیقی قسمیں وہ ان میں فرق۔ جو تمہاری بے ارادہ لغو قسمیں ہیں ان پہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، مگر وہ ان قسموں پہ تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم دل کے ارادے کے ساتھ کھاتے ہو، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی ایک قسم ہوتی ہے کہ غیر ارادی طور پہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز پہ واللہ واللہ، خصوصاً یہاں آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ، اور ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو ہند میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز پہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم، تو وہ کوئی ارادہ نہیں ہوتا، قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہوتا، ایسے ہی بغیر ارادی طور پہ کہتے رہتے ہیں۔ تو ایسی قسم پہ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ معاوضہ نہیں کرے گا، لیکن وہ قسم جو باقاعدہ ارادے کے ساتھ ہو، دل کا ارادہ ہے پیچھے، تو وہ قسم اگر توڑی ہے کسی نے تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، آگے آ رہا ہے سورہ نساء میں۔ تو کون سی قسم ہے کہ جس کو توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک قسم ہے جو آدمی اس طرح کھاتا ہے کہ کسی کو بتانے کے لیے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، مثلا کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تم نے فلاں شخص کو دیکھا ہے تو قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ اب اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو یہ قسم وہ نہیں جس پہ کفارہ ہے، جو قسم توڑی ہے اس نے نہیں، یہ گناہ ہے، یہاں جھوٹ کہا جائے گا، اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، گناہ ہے، اللہ کے نام لے کر جھوٹ بولا ہے اس نے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اگر گواہی دی ہے کوئی اللہ کا نام لے کر قسم کھا کے اور جھوٹی گواہی ہے تو وہ پھر کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لیکن ایک شکل یہ ہے کہ آدمی یہ قسم کھاتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں آج کے بعد فلاں کام نہیں کروں گا، اور اگر اس نے وہ کام کیا ہے تو گویا کہ اب اس نے قسم توڑی ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ یا اس نے قسم کھائی ہے کہ میں فلاں کام کروں گا اور نہیں کیا تو قسم توڑی ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ کوئی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا، اب اگر بات کی ہے تو قسم توڑی ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ یعنی مستقبل میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی جو قسم کھاتا ہے اور پھر اس قسم کو توڑتا ہے تو اس کا کفارہ ہے۔ یہ فرق ہے دونوں قسموں میں۔ تو آگے سورہ نساء میں کفارے آ رہا قسم کا کفارہ، وہاں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ ایک قسمیں لغو قسم کی ہیں اور ایک ہیں جو دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ایک خاص حکم ہے شرعی جس کو کہتے ہیں الہ۔ الہ کا معنی بھی ہوتا ہے قسم کھانا،
لیکن خاص یہ شرعی اصطلاح ہے کہ کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس رہ جاؤں گا، 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی اگر قسم کھاتا ہے تو پھر الہ بنے گا، اگر 4 مہینے سے کم ہے تو پھر نہیں۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، کہ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں تو انہیں 4 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا، یعنی 4 مہینے تک دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ کی قسم ہو تو پھر الہ بنے گا۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رجوع کر لیں یعنی تعلق قائم کر لیں تو پھر اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے کہا تو آیا انہیں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا؟ کیونکہ قسم کھائی ہے کسی نے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت کی، تو اب اس نے قسم توڑی ہے، گیا ہے بیوی کے پاس، قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہاں فقہاء کی 2 رائے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ فَاؤُوا، اگر وہ رجوع کر لیں یعنی قسم اپنی توڑ دیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں اللہ نے فرما دیا اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کفارہ نہیں ہے، اس کا رجوع کرنا ہی کفارہ ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اس نے یہ جو حرکت کی ہے اس پہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن قانوناً اب اس نے قسم توڑی ہے تو لہذا قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ ہوتے ہیں فقہی اختلاف، ہمارے فقہاء کے جو اختلاف ہے اس میں یہ نہیں۔ تو اب دیکھیں دونوں مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ نے کہہ دیا ہے کفارہ نہیں ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دوسری طرف جو رائے ہے وہ بھی مقبول ہے، ٹھیک ہے اللہ نے کہہ تو دیا ہے لیکن قانوناً کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ ویسے جو حرکت کی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ تو تب ہے کہ اگر اس نے رجوع کر لیا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا قصد کر لیا ہے تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، عزم ارادہ کر لیا ہے طلاق کا۔ تو اب یہاں بھی فقہاء کے مختلف نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ اگر 4 مہینے گزر گئے ہیں، کہا گیا 4 مہینے تک وہ انتظار کریں، فیصلہ کریں وہ اپنا، تو اگر 4 مہینے گزر گئے ہیں اور کسی نے رجوع نہیں کیا تو خود بخود طلاق ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے عزم طلاق کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا۔ اس کا مطلب کہ اگر 4 مہینے گزر گئے ہیں رجوع نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ ایک یہ اسکول آف تھا۔ دوسرا کہ نہیں، 4 مہینے اگر گزر گئے ہیں تو خود بخود طلاق نہیں ہوگی، بلکہ اور بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت کو بتائے کہ اس طرح میرے شوہر نے یہ ہلا کیا ہے، تو عدالت اسے کہے گی طلاق دو، یا وہ خود طلاق دے دے یا عدالت کہے گی کہ طلاق دو، تو اس طرح معاملے کو لٹکائے نہ رکھو۔ اس لیے کہ اگر ہم کہتے ہیں خود بخود طلاق نہیں ہوئی اور خامن طلاق دے بھی نہیں رہا، دوسری طرف اس نے قسم بھی کھائی ہوئی ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کا مطلب ہے بیوی تو لٹک گئی نا، نہ وہ شادی شدہ ہے، نہ اس کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں اور نہ اسے الگ کیا جا رہا ہے، اس کو درمیان میں لٹکا دیا گیا ہے۔ تو پھر وہ عدالت میں جا کے شکایت کرے اور عدالت شوہر کو کہے گی کہ اب یا تو وہ رجوع کرے یا طلاق دے، خود بخود طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 اسکول آف تھاٹ ہے اس میں۔ تو یہ الہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد طلاق کے احکام آ رہے ہیں۔ اور مطلقہ عورتیں یعنی جنہیں طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک روکے رکھیں، یعنی 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، کوئی کسی اور مرد سے نکاح نہ کریں۔ تو یہ ہے عدت، یعنی جس میں عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ انتظار میں رہے گی
تو یہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک یہ اس کو کہا گیا کہ طلاق کی عدت۔ لیکن یہ عدت کس عورت کی ہوتی ہے کہ جس کی رخصتی ہوئی ہو؟ اگر کسی کی رخصتی ہی نہیں ہوئی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے، اس لیے کہ عدت کا مقصد کیا ہے؟ دو حکمتیں ہیں اس میں عدت میں۔ ایک تو یہ کہ تاکہ اس مدت میں پتہ چل جائے کہ عورت کہیں حاملہ تو نہیں ہے، مطلب کسی نے طلاق دی اور عورت حاملہ ہے، اسی وقت اٹھ کر دوسرے سے نکاح کر لے تو نسب ختمت ہو جائیں گے، پتہ نہیں بچہ کس کا ہے، پہلے کا تھا یا نیا جس سے نکاح کیا ہے اس کا تھا۔ تو اس لیے یہ عدت رکھی گئی کہ تاکہ واضح ہو جائے کہ نہیں، عورت جسے طلاق دی گئی ہے وہ حاملہ تو نہیں ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس دوران جس نے طلاق دی ہے اس کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، یا اگر آپس میں نہیں بن رہی، جھگڑا ہے، اس طرح کے حالات خراب ہیں، تو دونوں غور و فکر کر لیں۔ تو ممکن ہے کہ غور و فکر کریں تو اتنی مدت میں دونوں کو سمجھ آ جائے اور حالات ٹھیک ہو جائیں، رجوع کر لیں۔ تو یہ مقصد ہے جس کے لیے یہ عدت رکھی گئی ہے۔ اور ان عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے ریموں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ یعنی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اگر حاملہ ہے تو اس کو چھپائے، اگر چھپائے گی تو پھر عدت گویا کہ 3 حیض پوری ہو جائے گی اور جا کے کسی اور سے نکاح کرے گی، پھر وہی ہے نسب خلط ملط ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا اس کو چھپائیں، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اگر وہ یعنی مومنہ۔ اور ایمان میں دیکھیں سب سے بنیادی جو ہے ایمان، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ قرآن کی جگہ جگہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہی فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کام نہ کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کام کرے۔ یہ ایمان ہے جو انسان کو نیکی پہ بھی ابھارتا ہے، اور یہ ایمان ہے جو انسان کو برائی سے، کسی جرم سے بھی روکتا ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان کہ میرا رب جو مالک ہے ہر چیز کا، کائنات کا بادشاہ، اور دیکھ رہا ہے میری حالت کو، جانتا ہے میری حالت کو، اس کے پھر یوم آخرت میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی بنیاد بنتا ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان کے لیے، اللہ کی کتابوں پر ایمان کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ بنیاد اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر یہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ ان کے رحموں میں ہے اس کو چھپائیں۔ اور ان کے شوہر اگر اصلاح چاہتے ہوں تو وہ انہیں اس دوران یعنی عدت کے دوران واپس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، اور ان عورتوں کے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں معروف طریقے سے جس طرح کے مردوں کے ان پر حقوق ہیں، لہذا مردوں کو ان پہ ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ زبردست اور دانا ہے۔ تو یہ بتایا کہ اگر ان کے شوہر جنہوں نے طلاق دی ہے اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں تو عدت کے دوران وہ انہیں واپس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن یہ کب ہے کہ جب طلاق رجی ہوتی ہے۔ اور طلاق رجی کیا ہے کہ جب ایک دفعہ طلاق دی جائے، کسی نے ایک دفعہ طلاق دی ہے تو اس کو کہتے ہیں رجی طلاق، یعنی جس میں رجوع کا حق حاصل ہے، کہ اب طلاق دینے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک جتنی بھی اس کی مدت بنتی ہے اس دوران وہ اسے دوبارہ بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، ابھی طلاق مکمل نہیں ہوئی، ابھی عورت انتظار میں ہے، اور اس دوران مرد رجوع کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے شوہر اگر اصلاح چاہتے ہوں تو وہ اس دوران رجوع کا حق رکھتے ہیں۔ اگر اسی طرح دوسری طلاق کسی نے دی ہے تو پھر بھی عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تیسری دے دی ہے تو پھر رجوع کا حق ختم ہو گیا۔
تو اس طرح کی طلاق جو ایک طلاق دی گئی ہے رجی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، دوسری طلاق دی ہے رجوع ہو سکتا ہے، تیسری دی ہے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو فرمایا کہ ان کے شوہر اس دوران یعنی عدت کے دوران انہیں واپس لوٹانے کے حقدار ہیں رجوع کے، وہ جو طلاق رجی ہے اس میں۔ پھر بتایا کہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پہ، اسی طرح عورتوں پہ بھی ہیں، دونوں کے برابر حقوق ہیں، مردوں کے عورتوں پہ ہیں، عورتوں کے مردوں پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر اس طرح بسایا ہے کہ میاں بیوی دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور دونوں نے مل کر اس گھر کو سکون کا ذریعہ بنانا ہے۔ البتہ فرمایا کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ فضیلت یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں مرد افضل ہے، اس طرح کی فضیلت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جسمانی فضیلت ہے، مثلا مردوں کو جسمانی طور پہ مرد کو اللہ نے قوت طاقت دی ہے اور اس سے زیادہ، اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، قوام ہے، اس نے حفاظت کرنی ہے گھر کی۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ معاشی ذمہ داری ساری اسلام نے مرد پہ ڈالی ہے، مرد کما کر لائے گا، گھر کی معیشت کو چلائے گا، عورت پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ تو یہ چیز ہے جو بتائی کہ مردوں کو ان پہ ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، یعنی یہ ذمہ داریاں مرد پہ ڈالی گئی ہیں، ورنہ دونوں کے ایک دوسرے کے پہ حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، جس طرح مرد کی عورت پہ ہیں اسی طرح عورت کی مرد پہ ہیں۔ پھر آگے طلاق کا بتایا کہ طلاق رجعی کون سی ہے، طلاق کا پورا طریقہ۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لو یعنی اسے واپس رکھ لو رجوع کر کے، یا احسان کے ساتھ یعنی بہترین طریقے سے رخصت کر دو، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز واپس لو۔ اس دوران جو کچھ دیا ہے، طلاق کے وقت کوئی چیز آپ نے واپس لو، کوئی گفٹ دیا ہے، مہر دیا ہے، جو کچھ دیا ہے کوئی چیز واپس لو۔ مردوں کو کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ اچھا، یہ جو بتایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، کیا مطلب طلاق 2 مرتبہ ہے؟ یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے تک رجوع ہو سکتا ہے، اس کے بعد رجوع نہیں ہے، یہ مطلب طلاق 2 مرتبہ ہے۔ میں نے بتایا کہ 1 مرتبہ طلاق دی ہے، عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، دوسری مرتبہ دی ہے رجوع ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ تیسری دے دی ہے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مرتبہ جب کہا طلاق مرتان، جسے ہم اردو کہتے ہیں مرتبہ، مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اس نے دوائی دی ہے، اس نے کہا کہ دن میں 3 مرتبہ کھانی ہے، کیا مطلب ہے؟ 8-8 گھنٹے بعد کھائیں، دن میں بھی 2 مرتبہ کھانی ہے، 12-12 گھنٹے بعد کھائیں۔ لیکن اگر آپ نے وہ 3 مرتبہ والی 2 گولیاں کہا ہے دن میں 3 مرتبہ کھانی ہے تو کتنی ہوگی؟ یہ 6 ہوگی نا، وہ 6 ایک ہی دفعہ کھا گیا تو غلط طریقہ اختیار کیا نا، ڈاکٹر کی ہدایت کے خلاف ہے، لیکن گولیاں اثر تو کر جائیں گی نا، بیماری بڑھ جائے گی، گولیاں اثر تو کریں گی۔ تو اب یہاں یہ ہے اصل ایشو جو فقہاء کے درمیان ہے کہ یہ تو طلاق کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ طریقہ یہ ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی واقعہ سمجھتا ہے کہ اس نے طلاق دینی ہے، الگ ہونا ہے زندگی، مرد سمجھتا ہے نہیں ہم چل سکتے، تو 1 مرتبہ طلاق دے دے اور اس کے بعد چھوڑ دے۔ یہ عدت جو بتائی گئی ہے 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک، اس کے دوران اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، دوبارہ بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہے رکھے، اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا، رجوع نہیں کرتا، تو جب عدت گزر جائے گی تو نکاح ختم ہو جائے گا، ختم، اب کوئی تعلق نہیں، عمومیہ میں بھی نہیں رہے، عورت آزاد ہے، جہاں چاہے جائے، جس سے چاہے نکاح کرے، وہ عورت آزاد ہے، وہ اب اس کی بیوی نہیں ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ وہ اسے بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا مہر ہوگا، نیا نکاح ہوگا، اگر عورت چاہے گی، عورت نہیں چاہتی تو نہیں ہوگا، عورت چاہے گی تو نیا نکاح ہو سکتا ہے، بس۔ تو 1 طلاق کافی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نے تعلق ختم کرنا ہے تو 1 طلاق کافی ہے۔ جب 1 طلاق سے کام ہو رہا ہے تو 2 یا 3 دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ دوسری کی ضرورت ہے نہ تیسری کی ضرورت ہے۔ اور کتنا اچھا نظام اسلام نے بنایا ہے کہ 1 طلاق دو، سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے پورا عدت کے دوران، پھر بھی اگر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا کسی کا اور بالکل وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے یا عورت اڑی ہوئی ہے
عدت گزر گئی، ختم ہو گیا نکاح، سالوں پہ سال گزر، اس وقت وہ چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر دوسری طلاق دے دی ہے تو پھر بھی اسی طرح ہے، عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے اور عدت گزر جائے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ عورت بھی مرد بھی خاندان سارے کیا ہوگا، کیا کریں؟ تو اکثر میں نے جب پوچھا کہ ایسا کیا کیوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے کہ 3 سے کم طلاق ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جب نکاح ہو نا، یا جن کی شادیاں ہوں، انہیں ایک کورس اس پہ بھی کروانا چاہیے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اچھی تو نہیں ہے بات، یعنی ابغض الحلال اسے کہا گیا کہ حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ یہ ہے۔ کسی کو اگر شادی کے بعد ہی کہیں جی طلاق کا کورس کر لو، تو وہ کہے گا دیکھیں جی کیا کر رہے ہیں، میں نے کوئی طلاق کے لیے نکاح کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرعی احکام معلوم ہونے چاہیے۔ اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے طلاق کا ارادہ کیا اور مجھ سے آ کے پوچھا نہیں ہم طلاق دینا چاہتے ہیں، بتائیں کس طرح طلاق دینی ہے۔ میں نے اسی طرح بتایا ایک طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، اور دے دی، ختم ہو گیا تعلق، اور پھر دوبارہ نکاح کر لیا، بہترین زندگی گزار رہے ہیں بہت سارے ایسے، دوبارہ نکاح کر کے میاں بیوی کے ذریعے سے رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے شرعی احکام کا، اور خاص طور پہ نکاح و طلاق کے جو احکام ہیں ان کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ خصوصاً طلاق کا جو ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو یہ تو ہے 2 طلاقیں، طلاق 2 مرتبہ یعنی جن میں رجوع ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہ اگر کسی نے تیسری دے دی تو یہ فرمایا کہ اب یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا اس میں سے کوئی بھی چیز لو، الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، الا یہ کہ وہ مرد عورت ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکیں گے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، معاشرے کو کہا ان کے خاندان والے سارے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ میاں بیوی اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکیں گے، تو پھر عورت جو معاوضہ دے کر طلاق حاصل کر لے تو اس معاملے میں ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو کراس نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیں طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اچھا، کیوں مرد کے ہاتھ میں دیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں جو نکاح ہے اس میں مرد مہر دیتا ہے، وہ ہمارا پاک و ہند والا مہر نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں شادی کے خرچے ہوتے ہیں اور 10 روپے مہر اور 100 روپے مہر اور 500 روپے مہر نہیں، مہر جو دینا مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے، جیسے یہاں ہے ایک بہت مبالغہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اگر خرچ کریں بحرین میں 5000 دینار مہر ہے تو 5000 دینار کسی نوجوان کو جمع کرنے کے لیے وقت لگے گا، کئی سال وہ جاب کرے گا، ملازمت کرے گا، 5-6 ہزار دینار جمع کرنے ہیں، پھر خرچہ شادی کا سارا اس نے کرنا ہے، زیور اس نے دینا ہے، جو فنکشن ہونے ہیں اس کے خرچے اس نے دینے ہیں، یعنی مکمل سارا شادی پہ خرچ اور مہر مرد کی طرف سے ہوگا، عورت کا اس میں کوئی ایک پیسہ نہیں خرچ ہوگا۔ یہاں یہ ہے، اور یہی اسلامی طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ عورت سارا کرتی ہے، جہیز دیا جا رہا ہے سب کچھ، عورت وہ برات ایک فوج جو جاتی ہے وہ جاڑتی ہے گھر جا کے لڑکی کا، اور پھر مہر بھی ایک برائے نام ہوتا ہے، تو ہم نے تو بالکل الٹ رکھا ہوا ہے۔ تو جو صحیح اسلامی طریقہ ہے اس میں مرد مہر دیتا ہے، اور اسلامی دور میں جا کے دیکھیں مہر ٹھیک ٹھاک رقمیں ہوتی تھی، کئی عورتوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ یہ مہر میں کیا پورا باغ دیا ہوا تھا فلاں مہر میں، تو یہ مہر۔ اب چونکہ مرد نے مہر دیا ہوا ہے جو سیفٹی ہے ایک بڑی نکاح کے لیے عورت کے لیے، اور خرچ کیا ہوا ہے، تو اس لیے مرد کے ہاتھ میں طلاق دی۔ اب مرد طلاق سوچ سمجھ کر دے گا، اس لیے اس کا تو مہر ضائع جائے گا، مہر تو نہیں واپس لے سکتا، اب طلاق دی تو خرچ سارا کیا ہوا ہے، تو سوچے سمجھے گا، تو مرد کے ہاتھ میں دی ہے طلاق۔ لیکن اگر عورت طلاق چاہتی ہے تو پھر مرد نہیں دینا چاہتا، عورت چاہتی ہے، وہ کہتی میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب مرد کہے گا کہ ٹھیک ہے نہیں رہنا چاہتی تو مہر واپس کر دو، میں طلاق دے دیتا ہوں،
میرا تو خرچ ہوا ہے، واپس کر دو، میں طلاق دے دیتا ہوں. یہ جو ہے چیز، اس کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں خلا. خلا کا مطلب ہے کسی کوئی چیز لے لینا، کھینچ کے نکال لینا، یعنی جدائی جو ہے، عورت اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتی مرد سے. تو عورت طلاق مانگ رہی ہے، اگر تو مرد مانگتے ہی خود ہی دے دے تو معاملہ ختم. دوسری شکل یہ ہے کہ مرد کہتا ہے کہ میں دے دیتا ہوں لیکن مہر واپس کرو، یا مزید وہ کہتا ہے کہ میں نے جو شادی پہ خرچ کیا وہ سارا واپس کرو، اور خود ہی طلاق دے دیتا ہے. خلا. اب مرد کہتا ہے میں نہیں دوں گا طلاق. عورت عدالت میں چلی جاتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو عدالت طلاق دلوائے گی. شوہر کو کہے گی طلاق دو، اور عورت کو کہے گی کہ جو مہر تم نے لیا ہے واپس کرو، یا جو خرچ مرد نے کیا ہوا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دو. مرد کو کہا جائے گا اس کو طلاق دے دو. یہ خلا. یہاں بھی طلاق ہوگی. یہ جو خلا والی طلاق ہے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. یہ طلاق رجی نہیں ہے، رجوع نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ عورت نے طلاق مانگی ہے، اس کو دی گئی ہے، تو اگر پھر مرد کو کہا جائے کہ تم رجوع کر سکتے ہو تو مقصد ہی ختم ہو گیا. تو اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں یہ بتایا ہے، مردوں کو کہا کہ طلاق جب تم دو تو جو کچھ تم نے دیا ہے عورتوں کو، مہر اور بقیہ جو بھی ہدایت، گفٹ، ہدیے، وہ واپس نہیں لینے. کوئی چیز حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ واپس لو. کس صورت میں واپس لے سکتے ہو؟ کہ جب عورت طلاق مانگتی ہے خلے کی حالت میں، جو کچھ تم نے دیا ہوا ہے وہ واپس لے سکتے ہو. تو یہ بتایا کہ اگر یہ حال ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ مرد عورت اللہ کے حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے، یعنی گزر بسر ان کا نہیں ہو سکتا، عورت مرد کو پسند نہیں کر رہی ہے، وجہ اس طرح کی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ عورت معاوضہ دے کر طلاق حاصل کر لے. یعنی جو کچھ مرد نے اسے دیا ہوا ہے وہ واپس لوٹائے اور طلاق حاصل کر لے. یہ خلے کے بارے میں بتایا. اب آگے بتایا کہ تیسری طلاق کوئی دیتا ہے تو پھر کیا ہے. پس اگر شوہر اس عورت کو تیسری طلاق دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا، اس سے مراد تیسری ہے، اس لیے اوپر بتا دیا نا طلاق مرتان، دو مرتبہ ہے. اب یہ کہتی اگر شوہر نے اس کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو پھر وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے. پہلے مرد کے لیے اب وہ حلال نہیں ہے جب تک وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے. اب اس نے کر لیا کسی اور شوہر سے نکاح. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی جس سے نکاح کیا تھا، تو پھر ان دونوں پہ، پہلے شوہر اور عورت پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ واپس پلٹ آئیں، یعنی دوبارہ نکاح کر لیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حدود پہ قائم رہ سکیں گے، صحیح طرح گھر آباد کر سکیں گے، صحیح طرح زندگی گزار سکیں گے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ان کو کھول کر بیان کرتا ہے جو جاننا چاہتے ہیں. تو یہ ہے تیسری طلاق. اگر تیسری دے دی تو نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ پھر نیا نکاح ہو سکتا ہے عدت ختم ہونے کے بعد. یہاں درمیان میں رکاوٹ رکھ دی کیا کہ اب اگر دوبارہ وہ عورت پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے یا پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے عدت گزرنے کے بعد، تو پھر کیا ہے کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے پہلے نکاح کرے. اگر وہ شوہر بھی کہیں طلاق دے دے اور عدت گزر جائے تو پھر وہ پہلے شوہر کی طرف واپس آ سکتی ہے. لیکن اگر یہ کام ایک سازش کے تحت کیا جائے، ایک بس خانہ پوری کے لیے، ایک قانونی وہ تقاضا پورا کرنے کے لیے کہ چونکہ کہا گیا ہے کہ اب حلال نہیں ہے جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے، اور اگر وہ دوسرا جو ہے وہ اسے طلاق دے دے تو پھر پہلے کی طرف لوٹ سکتی ہے، تو اس کا ایک حل کیا نکالا لوگوں نے، ہیلا کیا کیا کہ بس یہ ایک سازش کے تحت نکاح کر لیتے ہیں، قانونی تقاضے پورے ہو جائیں گے کہ کسی ایک مرد کو پکڑا وہی سے نکاح کرو اور ایک دن کے بعد طلاق دے دینا، ختم. ٹھیک ہے جی، نکاح بھی ہو گیا اور اس نے طلاق بھی دے دی، اب پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی. اسے کہتے ہیں حلال. اب قانونی طور پہ تو ٹھیک ہے حلال ہوگی، اس لیے کہ قانونی تقاضا پورا ہو گیا، قانوناً اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، لیکن اندر خانے سازش ہے، سازش کے تحت ہوا ہے. ارادہ ہی ہے کہ ایک رات کے بعد طلاق دے دینی ہے، حلالہ اسے کہا گیا. یہ ایک انتہائی گناہونا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس شخص پہ کہ جو جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اور جو
کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے قانون سے کھیلا جا رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کا ذکر گزرا ہے، جو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے، ہفتے کے دن روک کر رکھتے تھے. تو یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے، مذاق ہے. اور گھناؤنا کتنا عمل ہے گھٹیا، کہ ایک عورت کو بھی پتہ ہے کہ ایک رات کے لیے میرا نکاح کس سے کیا جا رہا ہے، اور مرد کو بھی پتہ ہے ایک رات کے لیے 2 کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں. تو کتنا گھٹیا عمل ہے. لیکن عدالت نہیں انہیں پکڑ سکتی، اس لیے کہ اس نکاح نامے میں تو نہیں لکھا ہوا نا 1 دن کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے. تو قانون نہیں آپ پکڑ سکتے اور حلال بھی ہو جائے گی. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں فقہ میں جی حلالہ جائز ہے، یہ مطلب نہیں حلالہ جائز ہے. جو فقیہ ہے، قانون دان ہے، وہ تو قانونی پہلو دیکھتا ہے کہ قانوناً یہ کام ہو گیا ہے، قانوناً اب حلال ہے، اس کا نکاح پہلے سے ہو سکتا ہے، لیکن ہے جرم. لیکن قانون یہاں کوئی گرفت نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے کہ عدالت میں کوئی چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے. اگر کہہ دیں عدالت میں کو جا کے کہے گی دیکھیں یہ تو ایک سازش تھی، وہ کوئی سازش نہیں تھی. مرد کہے گی میں نے تو ہمیشہ کے لیے نکاح کیا تھا، اچھا جی 2 دن کے بعد طلاق دے دی، وہ بس یہ ہے میں نے دیکھا جو میں چاہتا تھا نہیں ہے، مجھے پسند نہیں آئی، میں طلاق دے دی. تو آپ کیا اس کے کوئی ٹیسٹ کر لیں گے، خون کا ٹیسٹ کہ اس کی نیت کیا تھی؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے طلاق کا سارا نظام کہ طلاقیں 3 رکھی ہیں، مرد کو 3 طلاقوں کا حق دیا ہے، کوٹا ہے، یعنی 3 ایک کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد نکاح بھی ہو سکتا ہے. یہی معاملہ دوسری طلاق کے بعد ہے. تیسری دی تو یہ حکم ہے ہوتا ہے. اب اختلاف یہ کیا ہے، وہ کیا کہ اگر تینوں ایک دفعہ دی ہے، پہلے یہ تو طریقہ ہم نے بتایا نا، ایک دی ہے، پھر دوسری دی ہے، پھر تیسری دی ہے. اب یہ کہ تینوں ایک ہی دفعہ دے دی اکٹھی، تو آیا یہ ہوں گی یا نہیں. ایک تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اگر تینوں اکٹھی دی ہیں یہ گناہ ہے، شریعت کے خلاف ہے، لہذا ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ایک طلاق سمجھی جائے گی. بے شک 3 دی ہیں، 100 دی ہیں، جتنے بھی ایک طلاق. ہمارے چاروں جو اسکول آف تھاٹ ہیں فقہ کے، چاروں ائمہ جنہیں کہتے ہیں ائمہ 4، امام حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، چاروں کہتے ہیں کہ تینوں اکٹھی دینا گناہ ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن کے احکام کے خلاف ہے. لیکن اگر دے دی ہیں تو واقع ہو جائیں گے، 3 ہی ہوں گے. تو 3 ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے. چاروں فقہا یہ کہتے ہیں اور تمام اسلامی ممالک میں یہی قانون چل رہا ہے. سعودیہ میں بھی یہی ہے. اب شاید وہاں بدلنے والے مجھے نہیں پتا بدل دیا یعنی بحرین میں انہوں نے بدل دیا کہ 3 کو اب ایک کر دیا ہے کہ 3 اگر دی جائیں گی تو ایک سمجھی جائے گی. اس لیے کہ اس سے بہت مشکلات پیدا ہو رہی تھیں کہ بہت زیادہ کیس ایسے آ رہے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں کہ 3 دے بیٹھے ہیں ایک ہی سانس میں اور پھر روتے ہیں، اور واقعتاً بڑا ترس آتا ہے. جن فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ 3 ایک ہی مرتبہ کو ایک قرار دیا جائے، وہ بھی میرا خیال ہے حالات کو سے متاثر ہوئے ہیں. یعنی اس قدر دردناک قسم کے حالات سامنے آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کو حل نکالا جائے، لیکن پھر حل کیسے نکلے. یعنی رحم آتا ہے، ترس آتا ہے حالت دیکھ کر، جب 3 دینے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بچے ہیں چھوٹے رو رہے ہیں یہ کیا بنے گا، پھر دوسری شکل گھناؤنی حلالے کیا ہے. تو اس لیے متاثر ہو کر کچھ فقہا نے میرا خیال ہے اس طرح رائے دی ہے. تو بہرحال یہ قانون کسی بھی ملک کا بن سکتا ہے. اور ہمارے یہاں میرا خیال ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک تجویز دی تھی کہ اگر کوئی 3 اکٹھی دیتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کی سزا رکھی جائے کہ 3 اکٹھی اگر کوئی دیتا ہے تو 6 مہینے سال جیل ہو، 100 کوڑے مارے جائیں، تو پھر رکے گا کام. اور جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں وہ دے بیٹھیں گے اور اس کے بعد روتے رہیں گے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. یہ آیات جو ابھی آپ نے سنی یہ بھی طلاق ہی کے موضوع پہ ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو پھر یا تو انہیں معروف طریقے سے اچھے طریقے سے روک رکھو یعنی انہیں رجوع کر دو بیوی بنا کے رکھو یا معروف طریقے سے انہیں جدا کر دو رخصت کر دو اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک کے رکھو تاکہ تمہیں زیادتی کرنے کا موقع ملے. اور جو تم میں سے یہ حرکت کرے گا تو اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد رکھو اور اس بات کو کہ اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو یہ پھر تاکید کی جب طلاق دو تو عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو پھر یا تو رجوع کا فیصلہ کر لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو. لیکن اس طریقے سے نہ اس نیت سے نہ رجوع کرو کہ تنگ کرنا ہے یعنی رکھنے کا مقصد نہیں لیکن رجوع کر لیا اور زیادہ تنگ کریں گے پھر طلاق دیں گے دوبارہ. تو اس لیے فرمایا کہ نقصان پہنچانے کے لیے نہ رجوع کرو. اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو پھر اس نے ظلم کیا اپنے اوپر اور تنبیہ بھی کی ہے کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو. تو گویا کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر مزید آگے طلاق ہی کا حکم دوسرا یہ بتایا کہ جب تم عورتوں کا طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر اس بات میں تم رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کریں جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں باہمی طور پہ رضامند ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یہ طریقہ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پہلے تو یہ بتایا کہ عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو رجوع کرنا یا رکھنا. اب بتایا کہ اگر عدت ختم ہو جائے تو اب عورت آزاد ہے جہاں چاہے نکاح کرے. تو اب یہاں دو مخاطب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ مرد کے گھر والے عورت کے گھر والے دونوں مخاطب ہو سکتے ہیں کہ جب طلاق دے دی ہے اور عدت ختم ہوگی تو اب تم اب اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ عورت کس سے نکاح کرتی ہے. جس سے اور سے نکاح کرنا چاہے کرے وہ آزاد ہے تم کوئی رکاوٹ نہ بنو. یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ عدت ختم ہو گئی ہے اور اب وہ عورت دوبارہ پہلے ہی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے. اگر ایک طلاق ہے یا دو تو عورت کے گھر والے رکاوٹ نہ بنے. وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں اب نکاح کرنے دیں گے اس میں پہلے طلاق دیتی. اس طرح کے کیس میں نے دیکھے ہیں یعنی طلاق ہوگی عدت ختم ہوگی نکاح ختم اب عورت چاہتی ہے دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا لیکن عورت کے گھر والے ضد میں آ جاتے ہیں نہیں ہم نہیں اب کرنے دیں گے. کیوں؟ عورت چاہتی ہے تو کرنے دو. تو یہ مطلب بھی ہے عورت کے گھر والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا یہ ہے کہ عورت کے یا مرد کے گھر والے جنہوں نے طلاق دی ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں نہیں جب فلاں سے نکاح نہیں ہم کرنے دیں گے. کسی سے بھی عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس لیے فرمایا جس سے بھی عورت نکاح کرنا چاہتی ہے جبکہ عدت ختم ہو گئی ہے وہ آزاد ہے اب تو تم اس میں رکاوٹ نہ بنو. اگر وہ باہمی طور پہ عورت مرد رضامند ہے نکاح پہ تو تم اب رکاوٹ نہ بنو. اور یہ فرمایا کہ تمہیں اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یہاں دیکھیں بار بار کہا جا رہا ہے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسی حرکت نہ کرے. تو اگر ایسی حرکت کرو گے تو پھر اس کے نتائج غلط نکلیں گے. اس لیے فرمایا کہ یہ چیز بڑی شائستہ طریقہ یہی ہے اور پاکیزہ یہی ہے. اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر غلط نتائج ہوں گے. پھر اس کے پاکیزگی کے مقابلے میں پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے گندگی. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل
ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں ان میں رضاعت کا حکم ہے، بچے کو دودھ پلانا، شرعی اصطلاح میں سے کہتے ہیں رضاعت، تو رضاعت کا حکم بتایا. اور جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے رضاعت کی مدت پوری کریں تو مائیں اپنے اولادوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور بچے کے باپ کے ذمہ ہے ان کا کھانا پینا اور لباس معروف طریقے سے، کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف دی جائے گی کہ وہ بچے کی ماں ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تکلیف دی جائے گی کہ بیٹا اس کا ہے، اور بچے کے وارث پہ بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے. اور اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے ارادہ کر کے دودھ چھڑانا چاہیں اپنے باہمی مشورے سے تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر تم یہ چاہو مرد یا اس کے بچے کے وارث، اگر تم یہ چاہو کہ اپنی اولادوں کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ تو اس معاملے میں بھی تم پہ کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ جو کچھ تم نے معروف طریقے سے طے کیا ہو وہ ادا کر دو، یعنی دودھ پلانے کا معاوضہ. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا. یہ اس حالت میں ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اوپر طلاق کے احکام آئے، تو اگر طلاق ہو گئی ہے تو اب یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ کون پلائے. عورت اگر دودھ پلاتی ہے مطلقہ تو پھر اس دوران جتنی دیر وہ دودھ پلا رہی ہے تو بچے کا جو والد ہے اسے اس کا خرچہ دینا پڑے گا، اس عورت کو کھانے کا، پینے کا اور لباس، یہ خرچ اسے دینا پڑے گا کیونکہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. تو یہ بتا دیا کہ رضاعت کی قانونی مدت پورے 2 سال ہے. اور اگر میاں بیوی اپنی مرضی سے دودھ چھڑانا چاہیں اس سے کم مدت میں بھی چھڑا سکتے ہیں. کوئی 6 مہینے بعد کہتا ہے جی ہم نے دودھ چھڑانا اتنے پلانا ہے، ٹھیک ہے، سال بعد، لیکن قانونی مدت 2 سال ہے. قانونی مدت 2 سال ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس دوران اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ماں ہوگی. اور آگے آ رہے ہیں احکام رضائی، جو احکام رضاعت کے، جو رضاعت نسب کی طرح ہے، حرمت اس سے قائم ہوتی ہے. جس طرح رضائی بہنیں ہیں، رضائی بھائی ہیں، وہ بالکل رشتے قائم ہوتے ہیں اس سے. تو یہ قانونی مدت اس لیے بتا دی کہ اس دوران اگر کوئی دودھ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی. اگر 2 سال بعد دودھ پیا کسی نے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ اگر عورت زیادہ معاوضہ مانگ رہی بچے کی ماں اور نہیں دے سکتا کوئی اتنا تو پھر کسی اور عورت کو وہ تیار کر سکتے ہیں دودھ پلانے کے لیے. اور لیکن اگر عورت جو معاوضہ مانگ رہی ہے اتنا ہی جتنا کوئی دوسری عورت مانگ رہی ہے تو پھر ماں ہی زیادہ حقدار ہے کہ اسی کو بچہ دیا جائے کہ وہ اس کو دودھ پلائے. اور اس میں فرمایا کہ نہ ماں کو تنگ کیا جائے، اس کے جذبات سے کھیلا جائے کہ جتنا معاوضہ بنتا ہے اتنا کو نہ دے دیں گی، چونکہ اس کا بچہ ہے اور ہم کہیں گے کسی اور کو دے دیتے ہیں دودھ پلانے کے لیے تو یہ پھر کم معاوضے پہ تیار ہو جائے گی. تو فرمایا کہ نہ ماں کو تکلیف دی جائے کہ اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ ماں بلیک میل کرے باپ کو کہ اس سے زیادہ مانگے جتنا معاوضہ جتنا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بچے کا باپ ہے اس کو وہ تنگ کرے. تو اس طرح کسی کو بھی اس وجہ سے تنگ نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ والدہ ہے یا والدہ ہے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم
علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اس سے پہلے جس عدت کے بارے میں ہم نے بات کی ہے وہ ہے عدت طلاق. پیچھے جو عدت کا 3 حیض 3 دفعہ یا ماہواری آنے تک وہ عدت طلاق ہے. اب بتائی گئی ہے ان آیات میں عدت وفات. اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوی نے عدت گزارنی ہے. تو یہ عدت جو ہے عدت وفات ہے, یہ اس سے مختلف ہے. اس کا حکم بتایا جا رہا ہے. اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. یعنی 4 مہینے 10 دن تک اب وہ نکاح نہیں کر سکتی, وہ عدت میں رہیں گی. لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو عورت حاملہ نہیں ہے. اگر حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت الگ ہے, وہ وضع حمل ہے. لیکن یہ عدت ہے 4 مہینے 10 دن. بس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری ہو جائے تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ خود معروف طریقے سے اپنے بارے میں فیصلہ کریں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی جب عدت گزر جائے 4 مہینے 10 دن تو پھر وہ عورت آزاد ہے, جہاں چاہے نکاح کرے, جو کچھ کرے. مرد کے گھر والوں کو کہا کہ اب تم پہ کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے, جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہے وہ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے. نکاح کرنا ہے نہیں کرنا تمہارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ عورت آزاد ہے. جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت میں بھی قبضہ کر لیتے. جس طرح باقی اس کے جانور, اونٹ, بکریاں, زمین سب پہ قبضہ ہوتا, وہ عورت کو بھی سمجھتے کہ یہ بھی اسی طرح وراثت کا مال ہے, اس پہ بھی قبضہ کر لیتے اور اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے آگے جہاں چاہے. آزاد نہیں ہے گویا کہ وہ, تو اس لیے فرمایا کہ وہ ایک آزاد عورت ہے, جہاں چاہے جائے جو چاہے کرے. اور یہ جو عدت ہے اور عدت طلاق ان میں فرق یہ ہے کہ عدت طلاق میں تو عورت کو حکم ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے, شوہر کے گھر میں رہے, گھر سے نہ نکلے, اچھا لباس پہنے, گھر سے نہ نکلے. یہ احکام ہے. باقی یہ خاص قسم کا لباس نہیں ہے جیسے بعض علاقوں میں کالا لباس پہنا دیتے ہیں, وہ ہندوانہ رسمیں کہ شوہر فوت ہو گیا ہے تو عورت اب ایک منحوس چیز بنا کے رکھ دی جائے, عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا ہے, بیٹھی ہوئی ہے, وہ اسی بردبار ہے. یعنی ایسی عورت کو فرمایا کہ عدت کے دوران اس طرح کوئی نکاح کے پیغام نہیں دینے چاہیے. البتہ کوئی اشارے کنائے میں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. فرمایا کہ تمہارے دلوں میں خیال تو آئے گا, مثلا کوئی فوت ہوا ہے, اس کی بیوہ ہے, تو کسی دوسرے کے خیال میں آ رہا ہے کہ خیال تو آ سکتا ہے, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی. لیکن کوئی خفیہ ہے تو پیما نہیں ہونے چاہیے کہ خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہیں, 2 پیما ہو رہے ہیں اور جی نکاح کرنا ہے. اور اشارے کے نام میں کوئی بات کی جا سکتی, کوئی اشارہ کر دے ایسا کہ ہاں جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اب طلاق کی مزید
مزید احکام آگے بتائے جا رہے ہیں، اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو پھر انہیں دے دلا کر رخصت کرو۔ وسعت رکھنے والے پہ، مالدار پہ اس کی مقدرت کے مطابق ہے، اور فقیر پہ اس کی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے۔ یہ نیکوکاروں پہ، محسنین پہ۔ یعنی طلاق کسی نے دی ہے اس حال میں کہ رخصتی نہیں ہوئی، ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آئی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، صرف طلاق ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، نہ رخصتی ہوئی ہے نہ مہر مقرر ہوا ہے، تو اس حالت میں کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اس حالت میں عدت نہیں ہے کوئی، فقیر ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق، حالات کے مطابق جتنا کوئی دے سکتا ہے دے، نیکوکاروں پہ یہ ایک حق ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت بتائی ہے کہ اگر طلاق دی ہے، رخصتی نہیں، کہ مہر مقرر ہو چکا ہے، اور اگر تم نے طلاق دی ہے اس سے قبل کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آئی، اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو پھر جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یا جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے یعنی مرد وہ معاف کر دے، اور یہ کہ تم معاف کرو یعنی مرد، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب تو نہیں ہے، اس لیے کہ رخصتی نہیں ہوئی۔ تو اب مہر مقرر ہو چکا ہے، بے شک رخصتی نہیں ہوئی، آدھا مہر دینا پڑے گا اس حالت میں۔ اگر تو رخصتی ہو چکی ہے، طلاق ہوئی ہے، تو پھر پورا مہر، یہاں یہ ہے کہ آدھا مہر دینا پڑے گا، لیکن یہ فرمایا کہ الا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ عورت کہتی ہے میں نہیں لیتی مہر، ٹھیک ہے، یا مرد فیاضی کا رویہ اختیار کرتا ہے، مرد کی طرف سے فیاضی کیا ہے، وہ پورا مہر دے دیتا ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے طلاق ہوئی ہے میں پورا مہر دے دیتا ہوں، لیکن مردوں کو کہا کہ تم اگر فیاضی کا راستہ اختیار کرو تو زیادہ تقویٰ کے قریب ہے، یعنی پورا مہر اس حالت میں دے دو تو زیادہ بہتر ہے، اور اپنے درمیان فضیلت کو، فیاضی کو نہ بولو، یعنی اللہ نے مردوں کو جو فضیلت اس معاملے میں دی ہے کہ مرد قوام ہے، درمیانی نماز، اور اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے ہو، قیام ہوتا ہے، اس طرح کھڑے ہو جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ نماز میں جو قیام ہم کرتے ہیں۔ تو درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز بھی اسے کہا گیا ہے، زیادہ تر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، درمیانی نماز۔ ویسے تو فجر کی بھی درمیانی بڑھ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اور عموماً عصر کی نماز ایسے ٹائم پہ آتی ہے کہ جب عموماً کام لوگ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، دفتر بند ہو رہے ہوتے ہیں، کاروبار، اس دور میں خاص طور پہ یہ وقت ہوتا تھا کہ کام وام سمیٹے جاتے تھے، تو اس لیے خاص طریقہ ایسا بہت طریقہ کہ جس کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اگر آدمی اس حالت میں ہے کہ بدامنی ہے، وہ کھڑے ہو کر، تو پھر فرمایا کہ پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، یا سواری پر جاتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس سے مراد فرض نفل نماز نہیں، فرض نماز مراد ہے۔ نفل تو ویسے بھی سواری پر پڑھے جا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفل سفر میں سواری پر ہی پڑھتے تھے، البتہ فرض رک کر پکڑنے کی، تو بھاگے جا رہے تھے، بھاگتے بھاگتے نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں، تو اب بھاگتے ہوئے ظاہر ہے کہ قبلہ کی شرط تو نہیں پوری ہوگی، جدھر بھی رخ ہے آدمی جائے، اور تھوڑا سا ایسے نیچے ہو کے رکوع کر لے، تھوڑا سا نیچے ہو کے سجدہ کر لے، اور بھاگتا جائے، چلتا جائے، نماز پڑھتا جائے۔ پیدل چلتے ہوئے، بھاگتے ہوئے پڑھی جا سکتی ہے، گاڑی پہ جاتے ہوئے پڑھی جا سکتی ہے، مثلا آج کے دور میں کار پہ جا رہا ہے کسی کو پکڑنے کے لیے، یا بھاگنا پڑ رہا ہے کہیں گاڑی پہ جاتے ہوئے، تو پھر گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ فرمایا کہ جب امن کی حالت میں آ جاؤ، ایسی کیفیت خوف والی ختم ہو جائے، تو پھر اللہ کو یاد کرو اس طرح جو طریقہ تمہیں اس نے سکھلایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اب یہ طریقہ جو فرمایا کہ تم نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں ذکر کا طریقہ سکھلایا ہے، یہ کون سا طریقہ مراد ہے؟ نماز۔ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، سکھلایا ہے تمہیں طریقہ، کس طریقے سے اس کو یاد۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ سارا سکھلایا تھا، جیسے مثلا حج کا آپ نے دیکھا نا، پیچھے پورا طریقہ تفصیل سے آ گیا، نماز کا نہیں آیا تفصیل سے،
صرف اتنا ہی ہے کہ رکوع کا ذکر ہے، رکوع کرو سجدہ کرو، لیکن پوری نماز کس طرح پڑھنی ہے پورا طریقہ قرآن میں تو نہیں ہے. کس نے سکھلایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ نماز کا طریقہ سکھلایا ہے. تو جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تمہیں اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، یہ نہیں کہا. یہ کہا کہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے. گویا کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے وہ اللہ نے سکھلایا ہے. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ اللہ بتا رہا ہے. آپ اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، جو کچھ سکھلا رہے ہیں وہ اللہ سکھلا رہا ہے. تو اس لیے فرمایا جو اللہ نے طریقہ سکھلایا پھر اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو، وہ طریقہ جسے تم نہیں جانتے تھے. اب عرب قریش حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد، لیکن نماز کا طریقہ بھول چکے تھے. حضرت اسماعیل نے تو بتایا تھا طریقہ اولاد کو، لیکن بھول چکے تھے. اب وہ نمازیں تو ان کی نہیں تھی کچھ بھی. قرآن میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ اللہ کے گھر کے پاس ان کی نمازیں اب کیا رہ گئی ہیں، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا. تو نماز کا طریقہ تو ختم ہو چکا تھا ان کے ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. تو یہ فرمایا کہ جو اللہ نے سکھلایا اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو. اور جو تم میں سے وفات پا جائے اور اپنے پیچھے اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو اپنی عورتوں کے لیے یہ وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ دیا جائے گا بغیر انہیں گھر سے نکالے. بس اگر وہ خود نکل جائیں تو پھر اپنے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پہ، اپنے بارے میں معروف طریقے سے جو بھی فیصلہ کریں تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پہ نہیں ہے. بے شک اللہ زبردست اور دانا ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ وراثت کا قانون نازل ہونے سے پہلے کی ہے. یہاں عدت نہیں بتائی جا رہی، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویوں کو ان کے وارث 1 سال تک خرچہ دیں. وہ شوہر کے گھر میں رہیں 1 سال تک اور انہیں خرچہ دیا جائے شوہر کی وراثت میں سے، کھانا پینا، رہائش کا، لباس، پورے اخراجات ان کے 1 سال تک دیے جائیں اور انہیں شوہر کے گھر سے نہ نکالا جائے، وارث انہیں گھر سے نہ نکالیں. تو یہ حکم تھا وراثت کا قانون نازل ہونے سے پہلے. اب جب سورہ نساء میں وراثت کا قانون آ گیا تو اب عورت کو باقاعدہ شوہر کی وراثت ملے گی. اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ 1/8، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ. تو اب یہ آیت جو ہے یہ بھی منسوخ ہو چکی ہے. اب وہ حکم لاگو ہوگا وراثت کا جو سورہ نساء میں آیا ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے معروف طریقے سے انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پہ. یعنی ایک تو مہر ہے جو عورت کا حق کہہ دے، اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ جنہیں طلاق دی گئی ہے جب کوئی طلاق دے تو جدا ہو رہے ہوں تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اس حالت میں بھی عورتوں کو کچھ دے دلا کر رخصت کریں. تو یہ فرمایا کہ متقی لوگوں پہ یہ حق ہے، یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے ان کی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ اس حالت میں وہ ضرور عورتوں کو کچھ دے دلا کر رخصت کریں. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام کرو. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آج تم تھوڑی تعداد میں ہو دشمن تمہارا بہت طاقتور ہے. تو پہلے بھی ایسے واقعات گزرے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ مل کر جنگ کرنے والے تھوڑے تھے اور اپنے سے زیادہ بڑے طاقتور دشمنوں کو انہوں نے شکست دی جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا توکل کی. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ بیان کیا. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اس حالت میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، یعنی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل آئے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لڑ سکتے تھے. گھروں سے نکلے یعنی دشمن کے خوف سے گھر چھوڑ کے نکل گئے. یہ بنی اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے. تو اللہ نے انہیں کہہ دیا کہ مر جاؤ. پھر اللہ نے انہیں زندگی عطا کی. بے شک اللہ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے. تو یہاں مر جاؤ گے مطلب نہیں کہ وہ اس طرح انہیں اللہ نے موت دے دی، یعنی عملاً ایسی قومیں جو دشمن سے ڈر کر اپنے گھر بار چھوڑ دیں تو پھر وہ زندگی جو ہوتی ہے وہ زندگی موت کی طرح ہوتی ہے. وہ جسمانی طور پہ زندہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو پھر اللہ نے دوبارہ انہیں اٹھایا، دوبارہ طاقت انہیں اللہ نے طاقت حاصل ہوئی انہیں. اور پھر مسلمانوں کو کہا ہے اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھائے اور اللہ ہی سمیٹنے والا بھی ہے اور خوشحالی عطا کرنے والا بھی ہے. بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ جو قرض حسن کی اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی ہے اس سے مراد ہے کہ جنگ کے لیے خرچ کرنا. کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو وہ گویا کہ مجھے قرض دے رہے ہو اور میں اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاؤں گا آخرت میں. بعد دیکھتے ہیں نا حکومت لوگوں سے قرض لے رہی ہوتی ہے. آج کا حکومتیں دیوالیہ ہوتے ہیں، ڈوب گئے لوگ بھی اور بینک بھی ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے قرض دو. وہ کون سا مال ہے جو اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرض ہے میرے ذمے، میں اسے کئی گنا بڑھاؤں گا. اضعاف مضاعف
بڑھاتا جائے گا، اللہ بڑھاتا جائے گا، اور قیامت کے دن یہ واپس کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو اللہ نے اپنے دل میں قرض قرار دیا۔ پھر آگے وہی واقعہ جو پیچھے آ رہا تھا، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تم پہ جنگ فرض کی جائے تو پھر تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کیوں نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہماری اولادوں سے ہمیں الگ کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پہ جنگ فرض کی گئی تو وہ ان میں سے کم لوگوں کے سوا سب منہ پھیر گئے، اور اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ کہ جب وہ بالکل غلامی میں چلے گئے، ذلت و رسوائی حضرت موسیٰ کے بعد، تو حتیٰ کہ صندوق تابوت سکینہ جنہیں کہا جاتا تھا، جس میں حضرت موسیٰ کی لاٹھی توراۃ کا اصلی نسخہ اور سارے تبرکات حضرت موسیٰ ہارون کے تھے، وہ صندوق بھی دشمنوں سے چھین کر لے گئے تھے۔ تو اس حالت میں پھر جو وقت کے نبی تھے ان کو جا کر سرداروں نے کہا کہ وہ بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم لڑیں، دشمن سے لڑیں جنہوں نے ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے جنگ فرض کی جائے تو نہ لڑو، انہوں نے کہا کیوں نہ لڑیں، دیکھیں ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب جنگ فرض کی گئی تو پھر یہ حال ہوا کہ اکثر منہ پھیر گئے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ مقرر کریں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو لوگوں نے جواب میں کہا کہ یہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، یہ تو ہم اس بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے کو بہت زیادہ مال تو نہیں دیا گیا۔ یعنی انہوں نے سمجھا کہ بادشاہ اسے ہونا چاہیے جس کے پاس مال زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا اس کے پاس زیادہ مال نہیں، ہم مالدار ہیں زیادہ، ہم حقدار ہیں بادشاہی کے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے اس کو تم میں سے چن لیا ہے، اور اس کو علمی اور جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، جسمانی قوت بھی دی ہے اور علمی یعنی عقلی صلاحیتیں بھی اللہ نے اس کو دی ہیں، اور اللہ اپنی بادشاہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جو دشمن چھین کے لے گئے وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس وقت فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ صندوق لے گئے تھے دشمن، تو ان کے ہاں بیماریاں بہت زیادہ پھیل گئیں، تو انہوں نے سمجھا یہ اس صندوق کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے کہا یہ صندوق دے دیں۔ اب دیں کیسے؟ انہوں نے اس کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور بیلوں کو چھوڑ دیا، جدھر لے جاتے ہیں لے جائیں۔ تو فرشتے ان بیلوں کو بنی اسرائیل میں لے آئے۔ یہ مطلب ہے کہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی یہ تو نہیں کہ فرشتے سر پہ اٹھا کے لائیں گے، یہ تو غیبی چیز ہے، یہ نہیں کبھی ہوگا کہ فرشتے لے آئیں، یعنی یہ بھی نہیں ہوتا ایک تو اصل شکل میں فرشتے آ جائیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ نظر آ رہا ہے صندوق آ رہا ہے جی چلتا ہوا کیا ہے جی فرشتے، اس طرح نہیں، اس طرح کے اسباب بنتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بیل گاڑی پہ رکھ دیا، فرشتے بیلوں کو ہانک کے ادھر لے آئے۔ یہ فرمایا کہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ صندوق آ گیا، وہ نشانی تھی۔ تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا۔ پھر اب فیصلہ ہوا کہ طالوت اپنی فوجیں لے کے نکلے اور دشمن سے لڑائی ہو۔ اور جب طالوت اپنی فوج کو لے کے نکلا تو اس نے کہا کہ اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، آگے ایک نہر آئے گی تو اس کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا، بس جس نے اس نہر کے پانی کو پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اس کا پانی نہیں چکھے گا وہ مجھ سے ہے، سوائے اس کے کہ جس نے ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھ سے پی لیا، چلو بھر کے پی لیا۔ جس نے سیر ہو کے پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ امتحان رکھ دیا فوج کے لیے، پتہ چلے کہ وہ ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں یعنی۔ پس ان سب نے اس نہر کا پانی پی لیا سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، سب نے پی لیا، یہ آپ کا کام کر، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔
تو اب وہی تھے تھوڑے جنہوں نے نہیں پیا تھا، انہیں کو لے کے وہ آگے بڑھے. فلما جاوزہ ہوا، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے اس نہر کو کراس کیا، آگے بڑھے، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اب جو تھوڑے بچے تھے انہوں نے بھی آگے بڑھ کے کہا کہ ہم نہیں آگے لڑ سکتے، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے. تو ان میں سے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ کتنا ہی واقعات ایسے تاریخ میں ہوئے ہیں کہ بہت تھوڑی تعداد کے لوگ بہت بڑی تعداد پہ اللہ کے اذن سے غالب آئے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی ان میں سے جو پختہ ایمان رکھنے والے تھے، جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے باقی لوگوں کو اس بات پہ ابھارا کہ بھئی آگے بڑھو، صبر کرو. کتنے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ تھوڑی سی تعداد بڑی تعداد پہ اللہ کے اذن سے غالب آئی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مدد کرے گا. تو انہوں نے ابھارا کہ نہیں، تم ہمت نہ ہارو، آگے بڑھ کر جنگ کرو. پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو یہ جنگ بڑی فیصلہ کن جنگ تھی. یہ جنگ تھی کہ جس نے بعد میں بنی اسرائیل کے لیے عروج کے دروازے کھول دیے. یہاں سے اصل عروج حاصل ہوا بنی اسرائیل کو. یہ وہ جنگ تھی. اس لیے اس کا خاص طور پہ قرآن نے ذکر کر کے مسلمانوں کو بھی بتایا کہ دیکھو کہ تھوڑی سی تعداد کس طرح اللہ کے اذن سے بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آتی ہے. تو اللہ کے اذن سے انہوں نے دشمنوں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور اسے اس چیز کا علم دیا جو چاہا. تو اس فوج میں سپاہی تھے حضرت داؤد. بادشاہ کون ہے؟ طالوت. اور سپاہی ہیں حضرت داؤد. اس وقت کام سپاہی کی حیثیت تھی، جو بعد میں نبی بنے اور بادشاہ بھی بنے. تو انہوں نے حضرت داؤد نے دشمن کے سردار کو قتل کیا، جالوت کو انہوں نے قتل کیا. تو یہ ہیرو بن گئے. جب سردار کو قتل کر دیا ان کے تو شکست ہوگی. تو شکست میں سب سے بڑا کردار حضرت داؤد کا تھا. تو یہ قوم کے ہیرو بن گئے، اور پھر بعد میں یہی بادشاہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی اور بادشاہی بھی عطا کی، اور یہاں سے عروج حاصل ہوا بنی اسرائیل کا. حضرت داؤد، اس کے بعد حضرت سلیمان. یہ ہے سب سے بڑا بنی اسرائیل کے عروج کا دور. پھر حضرت سلیمان کے بعد پھر زوال کی طرف چلے گئے. تو اس لیے اس کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے یعنی داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور وہ کچھ سکھلایا جو چاہا. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹاتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، مگر اللہ لوگوں پہ تمام جہاں والوں پہ فضل کرنے والا ہے. یہ اب اللہ نے ایک اپنی سنت بتائی، نظام. اگر اللہ ایک طاقت کو دوسری طاقت کے ذریعے نہ ہٹائے تو فساد پھیل جائے. ایک ہی طاقت سرکش بن جائے اور ظلم کرے اور پورے فساد پھیلائے زمین میں. اس لیے جب تو ایک طاقت بہت زیادہ آگے بڑھتی ہے اور فساد پھیلانے لگتی ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں کسی اور کو لے آتا ہے، اور وہ اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. پھر وہ بعد میں سرکشی کرنے لگتے ہیں اس کے مقابلے میں، پھر اللہ کسی کو لے آتا ہے. تو یہ نظام اللہ کا ہے کہ اللہ ہر ظالم کے مقابلے میں کسی کو لاتا ہے، اور کسی بھی طاقت کے مقابلے میں دوسری طاقت، کسی قوم کے مقابلے میں دوسری قوم. تو آپ پوری تاریخ کو دیکھیں، بڑی بڑی سپر پاور ان کے مقابلے میں کوئی اور آیا، اس کو ختم کر دیا، پھر وہ نئی سپر پاور بن گئی، اس کے لیے پھر اور اللہ کسی کو لایا. تو یہ فرمایا کہ اگر اللہ اس طرح لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے. تو لہذا یہ نظام اللہ نے بنایا اس کام کے لیے. تو یہ اللہ کا فضل ہے تمام جہاں والوں پہ کہ اللہ نے یہ نظام بنایا. اور پھر یہ آیات ساری جو سنائی گئی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور آپ رسولوں میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اس لیے ہم آپ کو یہ آیات سنا رہے ہیں، یہ واقعات سنا رہے ہیں. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تو یہ جو پچھلی آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں اور آپ رسولوں میں سے ہیں. تو اب آگے بتایا کہ یہ رسول جن میں سے آپ ہیں، یہ اللہ کے رسول، یہ رسول جو ہیں ان میں سے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی، درجات رکھے ہر ایک کے. ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے خود کلام کیا اور ان میں سے ایک دوسرے پہ ان کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد جو لوگ آئے وہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا. پس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے آپس میں، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ فرمایا کہ رسول سارے جو ہیں وہ اللہ کے طرف سے ہیں اور اللہ نے ان کو مختلف فضیلتیں دی ہیں. کسی کو کوئی فضیلت دی، کسی کو کوئی فضیلت دی. اب مثلا حضرت موسیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، تو حضرت عیسیٰ کی خاص طور پر فضیلت کا ذکر کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بینات دی، یعنی معجزات دیے. جو معجزات حضرت عیسیٰ کو ملے وہ حضرت موسیٰ کو بھی نہیں ملے. مثلا مردوں کو زندہ کیا، یہ حضرت موسیٰ کا تو نہیں ہے معجزہ، کسی مردے کو انہوں نے زندہ کیا، لیکن یہاں معجزہ جو ہے حضرت عیسیٰ کا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. مٹی سے کوئی پرندہ بنا کے پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا. کوڑ کے مرض میں مبتلا جو ہیں یا اندھے مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے اللہ کے اذن سے. یہ آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو یہ خاص نشانیاں یہ فرمایا کہ یہ ہم نے مدد کی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد کی ان معجزات میں. اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد، نبیوں کے بعد جو ان کے ماننے والے آئے، نشانیاں بھی ان کے پاس واضح آ گئی، مگر انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. تو اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے. اگر اللہ چاہتا کیا مطلب؟ یعنی اللہ جبر کرتا، اللہ جبر کرتا، اجازت ہی نہ دیتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کو لڑتا. لیکن اللہ نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا. انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے، سوچ سمجھ کر جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کرے، اس میں جبر نہیں ہے. تو یہ جو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا ہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اگر جبر کرتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی اختلاف کرتا کوئی لڑتا. تو لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ ان میں اختلاف ہوا، کچھ ایمان لائے، کچھ نے کفر کیا. اور پھر تاکید نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے. تو دنیا میں جو اختلافات ہو رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اللہ نے آزادی دی ہے اور یہی امتحان ہے دنیا میں. تو یہاں یہ نہ سمجھیں کہ سارے لوگ ایک طریقے پہ چل پڑیں گے اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف لازمن ہوں گے. اسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. آزادی جو دی ہے اس کے لازمی اختلاف ہوں گے، کفر اور شرک کے ہوں گے، مسلمانوں کے درمیان بھی اختلافات ہوں گے. اور یہ انسان کو آزادی جو ملی ہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہتا کرے. آگے آ رہی ہے آیت، یہاں اس میں بات کروں گا آگے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، انسان کو آزادی دی گئی ہے، وہ جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کرے. پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ایمان لانے والوں، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور کافر ظالم ہے. یعنی جب تک موت نہیں آتی اس سے پہلے پہلے اس دنیا میں خرچ کرو. تو دیکھیں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ بہت بڑی نیکی ہے. حتیٰ کہ انسان جب آخرت میں جا کے موت کے بعد پچھتائے گا نا، کاش کہ مجھے واپس لوٹایا جائے، تو وہ کہے گا
رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکون من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا، موقع دے دوبارہ، تاکہ میں صدقہ کروں، خرچ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جو سب سے بڑی چیز نیکی سامنے آئے گی وہ انفاق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے کہ خرچ جب آدمی کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اپنا مال جو بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے مال سے، وہ اللہ کے راستے میں جب دیتا ہے تو اس کا مطلب اس کا پختہ ایمان ہے اللہ پہ، پختہ ایمان ہے آخرت پہ، پختہ ایمان ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کسی شخص نے کسی جگہ نہیں جانا تو وہاں کے بینک میں اسے کہیں نا پیسے جمع کرائے، وہ کہتا میں نے تو وہاں جانا ہی نہیں، میں کیوں پیسے جمع کراؤں۔ کسی نے اگر کسی ملک میں نہیں جانا، اسے پتہ ہے، تو وہ وہاں گھر تو نہیں بنائے گا، وہاں اپنا سامان تو نہیں بھیجے گا جانے سے پہلے۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، دنیا میں دے رہا ہے اپنا مال کہ آخرت میں مجھے ملے، تو اس کا کتنا پختہ ایمان ہے اللہ یوم آخرت پہ۔ تو اس لیے انفاق جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس لیے مومنوں کو کہا کہ اس سے پہلے خرچ کرو کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن خرید و فروخت اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، سفارش، یعنی موت سے پہلے موت جب آ گئی تو امتحان ختم ہو گیا، پھر جو بھی دولت ہے انسان کے پاس وہ اس کی نہیں ہے، وہ وارثوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر یا پہن کر خرچ کر دیا یا آگے بھیج دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، صدقہ کر دیا۔ باقی جو کچھ ہے وہ وارثوں کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اس سے تمہارا متعلق ہے۔ تو آگے آیت الکرسی ہے، انشاءاللہ کل یہ پڑھیں گے۔